امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف جاری جنگ کا جواز پیش کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ واشنگٹن پہلے ہی مکمل حکومت کی تبدیلی حاصل کر چکا ہوا ہے۔ اگر ایران نے ہار نہ مانی اور مجھے انکل نہ کہا تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ میں تو ان کا تیل لینا چاہتا ہوں، لیکن میرے امریکی جو وہ وہاں پہ جا کے مرنا نہیں چاہتے ہیں۔ ایران نے مطالبہ کیا کہ خلیج میں موجود تمام امریکی فوجی اڈے اب ختم ہونے چاہیے۔ ایران نے واضح کیا کہ تمام امریکی پابندیاں ختم کی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ کے دوران ہونے والے نقصانات کا معاوضہ بھی ادا کیا جائے۔ ایران واضح طور پر یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ دباؤ کے تحت کوئی معاہدہ نہیں کرے گا۔ دونوں کے درمیان اعتماد کی شدید کمی ہے اور ہر قدم پر یہ خدشہ موجود ہے کہ صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو دی گئی سخت ڈیڈ لائن اور بڑی بمباری تباہی پھیر دینے کے باوجود، اتنے بڑے دباؤ کے باوجود، تہران نے نہ صرف امریکی جنگ بندی منصوبہ جو تھا، جو پاکستان کے ذریعے یا کچھ دوسرے دوست ممالک کے ذریعے تہران بھیجا گیا تھا، اس کو تہران نے مسترد کر دیا ہے، بلکہ دو ٹوک اور غیر لچکدار موقف اختیار کرتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی عارضی جنگ بندی یا بیرونی دباؤ کو قبول نہیں کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر منگل کی شام تک ایرانیوں نے آبِ ہرمز نہ کھولی تو پھر منگل کی شام سے ان پر ان کے بجلی گھروں کو، ان کے پاور پلانٹس کو، ان کے پاور گریڈز کو، ان کے برجز کو اور ان کی اور سول انفراسٹرکچر جو ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ تو اسی تناظر میں وائٹ ہاؤس میں 2025 کی ایسٹر رول تقریب، جو کہ ایسٹر کے موقع پہ جو حضرت عیسیٰ کے ریزریکشن کے مناسب سے کرسچن ممالک میں یا معاشرے میں منایا جاتا ہے، تو اس تقریب پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف جاری جنگ کا جواز پیش کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ واشنگٹن پہلے ہی مکمل حکومت کی تبدیلی حاصل کر چکا ہوا ہے۔ ان کے خیال میں ایران میں تبدیلی آ چکی ہوئی ہے، کیونکہ سید علی خامنہ جو وہ شہید ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ کہہ رہے ہم نے رژیم چینج کر دی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تہران مطلوبہ اقدامات کرے تو یہ جنگ بہت جلد ختم ہو جاتی ہے، جو وہ چاہ رہا ہے۔ ٹرمپ نے موجودہ ایرانی مذاکراتی ٹیم کو سابقہ قیادت کے مقابلے میں زیادہ سمجھدار قرار دیتے ہوئے اسے واضح طور پر رژیم چینج کا نام دیا ہے۔ کیوں؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی لوگ ان سے مذاکرات کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں کس سے مذاکرات کر رہے ہیں، پاکستان کے ذریعے کر رہے ہیں یا جنوں کے ذریعے کر رہے ہیں یا فرشتوں کے ذریعے کر رہے ہیں۔ تو ان جس کے ذریعے بھی وہ مذاکرات کر رہے ہیں ایرانی قیادت سے، وہ کہتے ہیں یہ بڑے تبدیل ہو گئے، یہ بڑے لچکدار ہیں، ان سے معاملہ طے پا جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی وہ دھمکی بھی دے رہے ہوتے ہیں، اگر نہ کیا تو میں یہ کر دوں گا، میں پھٹیاں پن دوں گا، تو میں پولیس مقابلے لتاں ونگیاں کر دوں گا۔ تو وہ یہ بھی سارا کچھ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ ان کا کہنا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایرانی قوم کو دھمکیاں بھی دی ہوئی ہیں کہ میں تو بہت بمباری کروں گا، کیونکہ وہ لوگ جو رژیم چینج چاہتے ہیں وہ بم کی آوازیں سن کے بڑا خوش ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں رژیم چینج تو ہو گئی ہوئی ہے۔ تو اب خدا بہتر جانتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، اول جول بک رہے ہیں یا کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ تو جنگ کو ایٹمی پروگرام پر مرکوز قرار دیتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے اصرار کیا کہ ایران ایٹمی ہتھیار ہرگز نہیں رکھ سکتا۔ ایران نے کب کہا کہ وہ رکھنا چاہتا ہے؟ ایران بنیادی ڈھانچے کو، انہوں نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ ایرانی بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کے حوالے سے سخت زبان استعمال کرتے ہوئے ٹرمپ نے خبردار کیا، اگر ایران نے ہار نہ مانی اور مجھے انکل نہ کہا تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو انہوں نے ایرانی تیل پر قبضے کی خواہش کا بھی کھلم کھلا اظہار کیا ہے۔ میں تو ان کا تیل لینا چاہتا ہوں، لیکن میرے امریکی جو وہ وہاں پہ جا کے مرنا نہیں چاہتے ہیں، تو اب بتائیں میں کیا کروں؟ میں تو چاہتا ہوں ایران کا سارا تیل لوں، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں تیل ہی دنیا کا سارا کھا جانا چاہتا ہوں۔ مزے کی بات ہے، یہ وہ شخص کہہ رہا ہے، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ، جو خود فوج میں بھرتی ہونے سے بھاگ گیا تھا، جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ لگا دیا تھا، پتہ نہیں جعلی تھا سچا تھا، لیکن میڈیکل سرٹیفکیٹ لگا دیا تھا، فوج میں نہیں گئے تھے۔ تو ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ان کی پارٹی جو ہے اور ماگا یعنی میک امریکہ گریٹ اگین کی جو تحریک ہے، ان کے درمیان 100% ایک ہم آہنگی ہے اور وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ حالانکہ بہت سارے جو ماگا کے جو لوگ ہیں وہ ان کے خلاف ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو کوئی مسئلہ ہے، ویسے تھوڑی سے لگ رہا ہے۔
تو ایران کا موقف اس کے بالکل برعکس ہے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ تہران نے ثالثی کے ذریعے جو بھی میڈیشن یا پیغام رسانی کا کام کر رہے ہیں، میسیج ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر کر رہے ہیں، ان کے ذریعے امریکہ کو اپنا جواب دیتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی عارضی یا محدود مدت کی جنگ بندی کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ صرف ایک مستقل اور مکمل امن چاہتا ہے، جس میں پورے مشرق وسطیٰ میں جاری تمام محاذوں بشمول لبنان اور غزہ اور ادھر یمن میں بھی جنگ بندی کا خاتمہ شامل ہونا چاہیے، اور اس کی باقاعدہ ضمانت بھی دی جائے۔ تو ایرانی قیادت کے نزدیک وقتی جنگ بندی دراصل ایک جال ہے، ٹریپ ہے، جس کے ذریعے مخالف قوتیں خود کو دوبارہ منظم کر کے مزید حملوں کی تیاریاں کریں گی، جیسا کہ غزہ میں ہوتا رہا ہے۔ اسرائیل جنگ بندی کرتا ہے 1-2 مہینے کی، اس کی پہلے تو خلاف ورزیاں کرتا رہتا ہے، اور پھر خلاف ورزیوں کے باوجود بھی پھر وہ کسی اور بہانے سے دوبارہ پھر حملہ کر دیتا ہے۔ تو ایران اس قسم کی غلطی نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ یا تو کمپریہنسو جنگ بندی ہو، یا پھر ٹھیک ہے جیسے چل رہی جنگ چلتی رہے، کیونکہ اس جنگ سے سب کو نقصان پہنچ رہا ہے، اسرائیل کو بھی پہنچ رہا ہے، اسرائیل کو بہت خوفناک نقصان پہنچ رہا ہے۔ میں اسرائیل میں جو نقصانات ہیں اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن اکٹھا کروں، آپ کو بڑی خوفناک قسم کی اطلاعات دوں گا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہاں پہ کتنی تباہی و بربادی ہو چکی ہے، جو ویسٹرن میڈیا جو وہ کور کر ہی نہیں رہا ہے، آپ کو خبریں ہی نہیں دے رہا ہے کہ وہاں پہ کیا کیا برے حالات ہو چکے ہوئے ہیں۔ دوبارہ وہ الگ سے میں بناؤں گا، لیکن فی الحال جو پس منظر کو سمجھنا چاہیے، امریکہ کی جانب سے جو مبینہ 15 نکاتی تجویز سامنے آئی تھی، یعنی میں اس حوالے سے پاکستان کے ذریعے یا ترکی کے ذریعے یا قطر کے ذریعے امریکہ اور تہران کے درمیان جو رابطے ہیں، جو میسیجنگ ہو رہی ہے، تو اس کے پس منظر کو میں بتا رہا ہوں کہ امریکہ کی جانب سے جو مبینہ 15 نکاتی تجویز سامنے آئی، اس کا بنیادی مقصد فوری طور پر جنگ روکنا اور پھر ایک وسیع تر معاہدے کی طرف بڑھنا تھا۔ اس تجویز کے تحت تقریباً 45 دن کی جنگ بندی کی بات کی گئی تھی، تاکہ اس دوران بڑے تنازعات، خاص طور پر ایران کے ایٹمی پروگرام، میزائل صلاحیت اور خطے میں اس کے اثر و رسوخ پر مذاکرات کیے جا سکے۔ ان تمام شرائط کو سوائے نیوکلیر پروگرام پہ سب کو ایران نے مسترد کر دیا ہے۔ نیوکلیر میں وہی ضمانت دینے کے لیے تیار ہے کہ وہ کوئی نیوکلیر بم نہیں بنائے گا، لیکن وہ اپنے انریچمنٹ کے پلانٹ کو ختم کرنے پر بالکل راضی نہیں ہے۔ تو اس منصوبے جو کہ امریکہ کی جانب سے ایران کو دیا گیا تھا، اس میں آپ نے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کو ایک مرکزی شرط کے طور پہ رکھا گیا تھا، کیونکہ یہ گزرگاہ عالمی تیل کی سپلائی کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کے ساتھ امریکہ چاہتا تھا کہ ایران اپنے ایٹمی پروگرام کے کچھ حصوں کو محدود کرے یا ان پر سخت نگرانی قبول کر لے۔ ایران نے قبول کرنے کے لیے تیار تھا جنگ سے پہلے، اور امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اپنے بیلسٹک میزائلز کو صلاحیت کم کر دے، خطے میں اتحادی گروہوں کی عسکری سرگرمیوں پر بھی قدغن لگائے۔ یہ شرائط ہے جو ایران نہیں مانے گا۔ تو اس کے بدلے میں جو تجویز دی گئی ہے، اس کے بدلے میں ایران کو جو سینکشنز ہیں اس میں کمی ہو سکتی ہے، ممکنہ طور پر پابندیوں میں نرمی آ سکتی ہے، اور سفارتی راستے کھولنے کی بات کی جا سکتی ہے۔ بظاہر یہ ایک جامع امن منصوبہ دکھائی دیتا ہے، مگر ایران کے نزدیک یہ دراصل اس کی اسٹریٹجک خود مختاری کو محدود کرنے کی کوشش ہے، تو اس لیے وہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اور خاص طور پہ چند دنوں کی یا 2 ہفتوں کی یا 4 ہفتوں یا 6 ہفتوں کی جنگ بندی تو اس کو سوٹ ہی نہیں کرتی، کیونکہ اس دوران اسرائیل سنبھل جائے گا، جو اس کے ساتھ پٹائی ہو رہی ہے وہ اس میں بہتر ہوگا، اس کو مزید اسلحہ حاصل کر لے گا، اور ساتھ جب ایران جنگ نہیں لڑ رہا ہوگا تو ایران کے قریب اور امریکی ڈپلائمنٹس ہو جائیں گی، تو وہ ایران کو کمزور کر دیں گی آبر ہرمز کے کنٹرول سنبھال کے رکھنے میں، تو ایران راضی نہیں ہوگا۔ تو ایران نے اس کے جواب میں اپنی شرائط پیش کی، وہ نہ صرف سخت ہیں بلکہ بنیادی نوعیت کی ہے۔ تہران نے کہا کہ جنگ کا مکمل اور مستقل خاتمہ ہونا چاہیے، صرف ایران اور امریکہ کے درمیان نہیں بلکہ پورے خطے میں جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ایران نے مطالبہ کیا کہ خلیج میں موجود تمام امریکی فوجی اڈے اب ختم ہونے چاہیے، کیونکہ وہ انہیں اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ ایک اور انتہائی اہم نقطہ آبر ہرمز سے متعلق ہے، جہاں ایران چاہتا ہے کہ اس کے کنٹرول کو تسلیم کیا جائے اور اسے وہاں سے گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس وصول کرنے کا حق دیا جائے۔ یہ دنیا کے کئی اسٹیٹس جو ہیں ان سے ایسا ہی ہوتا ہے، ترکی بھی لیتے ہیں ٹیکس، سویز کینال سے جو شپس انٹرنیشنل شپنگ ہوتی ہے اس سے ایجپٹ لیتا ہے ٹیکس، اور پاناما کینال والی جو ہے وہ بھی پاناما کی جو حکومت ہے وہ بھی ٹیکس وصول کرتی ہے۔ تو اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ایران نے واضح کیا کہ تمام امریکی پابندیاں ختم کی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ کے دوران ہونے والے نقصانات کا معاوضہ بھی ادا کیا جائے۔
ایٹمی پروگرام کے بارے میں ایران کا موقف ہے کہ اسے بین الاقوامی قوانین کے تحت پرامن مقاصد کے لیے یورینیم افزودگی کا مکمل حق حاصل ہے اور وہ اس سے دستبردار نہیں ہوگا۔ یہ وہ NPT کا نقطہ ہے کہ جو بھی ملک NPT کے معاہدے پر دستخط کرتا ہے وہ خود بخود اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ ایٹم بم نہیں بنائے گا۔ تو جب ایران نے NPT پر دستخط کر دیے ہوئے تو پھر اس سے مزید توقعات، مزید شرائط کیوں عائد کی جائیں؟ یہ اصل نقطہ سمجھنے کی ہے ضرورت۔ تو یہ تمام نکات ظاہر کرتے ہیں کہ دونوں فریق صرف جنگ بندی نہیں بلکہ اپنی اپنی شرائط پر ایک نیا علاقائی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ کے لیے یہ ایک موقع ہے کہ وہ ایران کی جو ملٹری اور اٹامک جو اس کی کیپیبلٹی ہے اس کو محدود کرے اور عالمی توانائی کی ترسیل کو، سپلائی کو محفوظ بنائے، جبکہ ایران کے لیے یہ اس کی اپنی اٹانومی، خود مختاری یا آزادی اور علاقائی اثر و رسوخ اور اس کی اکنامک انڈیپینڈنس جو ہے، ساورن بننے کا جو اس کا حق ہے، اس کو یقینی بنانے کی وہ جنگ لڑ رہا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ ایک بڑے جنگی پس منظر میں ہو رہا ہے۔ حالیہ مہینوں میں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے اندر حملے کیے گئے، جس میں سید علی خامنہئی پہلے دن ہی حملے کے نتیجے میں شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد سے پھر ایران نے بھی بھرپور رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ آپ نے ہرمز کی بندش نے عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے، کیونکہ دنیا کے تیل کا بڑا حصہ یعنی 20 اور 25% کے درمیان اسی آب ہرمز سے گزرتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست میزائل حملے ہو رہے ہیں۔ اسرائیل وہاں سے آ کے مسلسل ان پر بمباری کر رہا ہے۔ اس نے ساؤتھ پارس کے جو گیس فیلڈز ہیں ایران کے، ان پر سخت بمباری کی ہے، اور لگ رہا ہے کہ اب جنگ پھیلتی جا رہی ہے، کیونکہ گیس کے اس طرح کے ذخائر یا اس کے ذریعے کو یا جو بھی اس کے ریزروز قدرتی طور پہ جو موجود ہیں ان پر بمباری کرنے کا مطلب ہے کہ اس کی بحالی میں 6 مہینے سے 1 سال لگ سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ایران کو معاشی نقصان ہوگا اور دنیا بھر میں یہ قیمتیں اوپر جائیں گی، تو جن سے خطہ ایک طویل اور تھکا دینے والی جنگ کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ جنگ رکنے والی مجھے نہیں نظر آ رہی۔ خواہش میری بھی ہے، دعا میری بھی ہے کہ جنگ رکے، کیونکہ جنگ ظاہر ہے کبھی کسی کے لیے اچھی نہیں ہوتی، لیکن جب جنگ مسلط ہو جائے تو جنگ روکنا بھی مسلط کرنے والی کی ذمہ داری ہے، اپنی مزاحمت اور دفاع کرنے والی کی ذمہ داری نہیں۔ اس نے اپنا دفاع محفوظ کرنا، اپنے آپ کو محفوظ کرنا، اپنی سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہے۔ تو موجودہ صورتحال میں سب سے بڑا سوال یہ کہ کیا کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے امریکہ اور تہران کے درمیان؟ نظر نہیں آ رہا۔ ایک طرف امریکہ دباؤ، پابندیاں اور فوجی طاقت کے ذریعے نتائج حاصل کرنا چاہتا ہے، جبکہ دوسری طرف ایران واضح طور پر یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ دباؤ کے تحت کوئی معاہدہ نہیں کرے گا۔ دونوں کے درمیان اعتماد کی شدید کمی ہے اور ہر قدم پر یہ خدشہ موجود ہے کہ صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس دوران اتنا جھوٹ بولتے رہے کہ ان کا نام ہی پڑ گیا ٹرمپ دی لائر اور ٹرمپ الکذاب۔ تو اب آپ کیسے ان پر ٹرسٹ کریں گے؟ تو آخرکار یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ صرف ایک جنگ بندی کی بات چیت نہیں ہے، بلکہ ایک بڑی طاقتوں کی کشمکش ہے، جس میں علاقائی سیاست اور جو گلوبل اکانومی ہے اور جو مستقبل کا بیلنس آف پاور ہے، وہ سب کچھ اب داؤ پر لگا ہوا ہے۔ اب ٹرمپ کی اور امریکہ کی جو ڈالر کی جو غلبہ ہے دنیا بھر میں، وہ بھی داؤ پر لگا ہوا ہے، اور ایران کی اپنی آزادی اور اس کا وجود یہ بھی داؤ پر لگا ہوا ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔